چار لوگ دنیا میں ایسے ہو چکے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں اقتدار دیا، ایک وقت میں پوری دنیا کا ایک ہی بادشاہ۔ دو مسلمان تھے، دو کافر۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور جناب ذوالقرنین علیہ السلام، اور کافروں میں بخت نصر اور نمرود۔ یہ دو لوگ ہیں جنہیں اللہ نے پوری دنیا میں اقتدار دیا، اور پھر اس کے بعد آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ امام مہدی کو سارا اقتدار عطا فرمائے گا پوری دنیا کا۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں دو روایات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور ایک یہ ہے کہ نہیں وہ ولی تھے، لیکن مجھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ نہیں وہ نبی نہیں تھے، تو اس لیے میرا نظریہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے۔ اللہ نے انہیں پوری زمین میں اقتدار دیا، وہ ایک مہم پہ نکلے، ان کا ارادہ بنا کہ میں ذرا دنیا کا چکر لگاؤں، تو انہوں نے سفر شروع کیا کہ میں دیکھوں ذرا سورج غروب کہاں ہوتا ہے۔ تو فرماتے میں پہنچا، بڑا گیا، لیکن میں اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سورج غروب ہوتا ہے، تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ کنواں ہے، اس کے اندر جا کے وہ چھپ گیا ہے، لیکن رب کریم کی اس حقیقت تک میں پہنچ سکا نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں آگے نکلا تو مجھے ایک قوم کے بارے میں بتلایا گیا جو بڑی خونخوار قوم تھی، بڑی خونخوار، اس کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے۔ یہ قوم اتنی خونخوار تھی کہ یہ درندوں کو بھی کھا جایا کرتی تھی، اتنے لمبے چوڑے ان کے قد تھے، اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ سانپ اور بچھو بھی کھا جاتے تھے۔ یہ نکلا کرتے تھے سبزے کے دنوں میں تو ساری کھیتیاں اجاڑ جاتے تھے، ہر چیز تباہ کر جاتے تھے، حتیٰ کہ انسانوں تک کو کھا جاتے تھے۔ تو حضرت ذوالقرنین جب وہاں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان مظلوم لوگوں کا مددگار بنایا جن پر یاجوج اور ماجوج کی قوم ظلم کرتی تھی۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ حضور مہربانی فرمائیں، اس قوم سے تو ہماری جان چھڑائیں۔ آپ نے فرمایا تم میری مدد کرو۔ انہوں نے کہا حضور کس طرح؟ فرمایا بس جسمانی طور پر میری مدد کرو۔ تو آپ نے پھر وہاں ایک دیوار بنائی، ایک دیوار، لوہا کاٹ کر، سیسا پگھلا کر، پتھر ڈال کر ایک بڑی موٹی تازی دیوار بنائی، اور اتنی اونچی بنائی، اور پھر اس کے چاروں جانب آگ جلائی تاکہ وہ لوہا اس طرح پگھل جائے کہ وہ دیواروں کے ساتھ چپک جائے، تاکہ کوئی آدمی پیر رکھنا چاہے تو پیر رکھ کے اس پہ چڑھ نہ سکے۔ آپ نے وہ دیوار بنائی۔ اب اس قوم کا حال یہ ہوا کہ وہ اس کے اندر قید ہیں، وہ صبح جب اٹھتے ہیں تو اس کو توڑنا شروع کرتے ہیں، توڑتے رہتے ہیں، تو جب شام ہوتی ہے تو ان میں سے ہر روز ایک شخص کہتا ہے اتنی رہنے دو باقی کل کریں گے، لیکن جب وہ سویرے اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر سے مضبوط فرما دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا، قیامت کے قریب جا کے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس مخلوق میں سے ہی ایک شخص پکارے گا اور پکار کے کہے گا کہ اب سو جاؤ انشاءاللہ۔ اللہ ان کی زبان پہ جاری کہے گا اب سو جاؤ اور سویرے انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے۔ تو فرمایا وہ چونکہ انشاءاللہ کہیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے دن اس دیوار کو وہیں پہ رکھے گا جہاں رات کو انہوں نے اسے چھوڑا تھا۔ اگلے دن وہ توڑیں گے تو دیوار ساری ٹوٹ جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا تو مسلمان کی طرف وہ بڑھیں گے، وہ قتل و غارت کریں گے، پھر سے وہی درندگی کریں گے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کریں گے۔ دعا کا یہ حال ہوگا کہ ان کے وجود پر کچھ ایسی چیزیں برآمد ہوں گی جن کی وجہ سے وہ مر جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، قیامت کے قریب جا کے وہ دوبارہ آئیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کی آخری آیات میں 7 سمندر اور ان جیسے اور بھی آ جائیں، فرمایا 7 سمندر ہو اور ان جیسے اور بھی آ جائیں اور مل کر وہ روشنائی بن جائیں تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ہی ایک بشر ہوں، انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح ایک۔ اب مثلکم کا بہت سارے لوگوں نے ترجمہ اپنی طرح کا کر لیا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشر ہونے میں تمہاری طرح ہوں، رسول ہونے میں تمہاری طرح نہیں، اللہ کا حبیب ہونے میں تمہاری طرح۔ اور وہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا نہیں، تو یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں۔ حضور نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں جو میری طرح ہو، یہ صحیح بخاری کے لفظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسے آگے سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ لا ولد تھے اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی جو ان کا اور آل یعقوب کا وارث ہو، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی بشارت عطا فرمائی جس کا نام انہوں نے یحییٰ رکھا، بلکہ یہ نام انہوں نے پہلے سے رکھ لیا تھا، یحییٰ نام انہوں نے پہلے سے رکھ لیا تھا۔ مجھے اب لوگ کس سینس میں مسئلہ پوچھتے ہیں یہ نہیں مجھے بتا،
لیکن مجھ سے ایک دوست نے کچھ دن پہلے پوچھا کہ پیدائش سے پہلے بچے کا نام رکھنا جائز ہے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ ہاں، آپ سورہ مریم پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت زکریا نے بیٹے کا نام پہلے ہی رکھ دیا تھا، کیونکہ انہیں یقین کامل تھا کہ رب کریم مجھے بیٹا ہی عطا فرمائے گا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی نبوت عطا کی اور کتاب دی۔ ان کے اوصاف یہ بیان کیے کہ وہ پاکیزہ اور متقی تھے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش نہیں تھے۔ ان پر سلام ہو جب وہ پیدا ہوئے، اور ان پر سلام ہو جب ان کی وفات ہوئی، اور قیامت کے دن جب انہیں اٹھایا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام پر یا کسی بھی نبی پر سلام بھیجنا اور اس دن پر سلام بھیجنا جس دن اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس سہانی گھڑی جم کا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ، دل افروز ساعت پہ، تو یہ عین قرآن مجید ہے کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن ان پر سلام۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس سے آگے چل کر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر ہے کہ ان کے پاس فرشتہ آیا۔ ہم تیسرے پارے میں بھی ان کا ذکر پڑھ آئے، پھر ایک آدھ اور جگہ پہ بھی اشارتاً کنایتاً ان کا تذکر آیا کہ ان کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اور فرشتے نے آ کے کہا کہ میں آپ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ کہنے لگی میرے پاس کیسے بیٹا آئے گا، مجھے تو کسی مرد نے چھوا ہی نہیں۔ تو فرمایا رب ایسے ہی کرتا ہے جب وہ کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے۔ تو حضرت مریم کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت فرمائی۔ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام غیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو یہ آپ کا معجزہ اور حضرت مریم کی کرامت سامنے آئی کہ آپ ایک خشک کھجور کے نیچے بیٹھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے سرسبز و شاداب کر دیا، اور آپ اس کو ہلاتی تھی تو وہ کھجوریں گرتی تھی۔ بڑی پریشان تھی، آپ کے قوم کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گی، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کے لیے الزام لگانا، پروپیگنڈا کرنا بڑا ہی آسان کام ہے۔ دو ہی تو کام دنیا میں آسان ہے، ایک بدگمانی کرنا اور ایک غیبت کرنا، اور اتنا مزیدار کام ہے کہ آپ ساری دیہڑی کرائیں گے۔ کوئی بندہ تھکنے کو تیار ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سارا دن۔ اور اگر آپ کہیں کہ اللہ کا ذکر کرو، تسبیح لے لو، صرف 500 دفعہ درود شریف پڑھ لو، تو پھر کیا بنے گا؟ کام یاد آ جائے گا، بہت سارے لوگوں نکل لیں گے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں بڑی یاد رہ جاتی ہیں۔ ایک شاعر نے ایک شعر کہا تھا، میری تھوڑی سی شعری ذوق ہے تو مجھے دلچسپی ہے، رہ جاتی ہیں کچھ باتیں ذہن میں۔ ایک دفعہ ہمارے ایک دوست کے بارے میں کچھ پراپیگنڈا ہونے لگا تو میں نے انہیں ایک شعر لکھ کے بھیجا، مجھے یاد تھا، میں نے ایک شعر لکھا۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے۔ کعبے کے اندر سے مٹی لے کے لوگ بت بنا لیتے ہیں اور اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ تو کہنے لگا شاعر کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے۔ تم کون ہو، کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ لوگ تو منٹ لگاتے ہیں، وہ جو رہی مسجد میں، پلی مسجد میں، لوگوں نے الزام لگانے کا وقت آیا تو الزام لگا دیا، سید عائشہ صدیقہ پہ لگا دیا، صدیق کی بیٹی اور صدیقہ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگ کہاں تک جاتے ہیں اور باتیں کہاں تک پہنچتی ہیں۔ تو یہ میرے رب کریم کا فضل اور کرم ہے کہ جناب مریم کی برات کا اعلان بھی قرآن نے کیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کا اعلان بھی قرآن پاک نے فرمایا، یہ بھی قرآن مجید نے فرمایا ہے۔ اور کل پرسوں بھی بات ہو رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو الزام تو لگتے رہتے ہیں۔ تو میں نے اس دن بھی سوال کیا تھا، پھر دہراتا ہوں کہ غلطی کیا تھی حضرت یوسف کی؟ کبھی کنواں اندھیرا، کبھی بھائیوں کے تھپڑ، کبھی مصر کا بازار، اور ذرا سوچو تو صحیح جب بولیاں لگتی ہیں انسان کی تو کیا حال ہوتا ہے۔ اور پھر ذرا یہ بھی تو دیکھو نا کہ جب زلیخا نے الزام لگایا تو پھر کیا حال ہے، اور پھر 12 سال کی جیل پر رب فرماتے ہیں شان میں نے یوسف کو ہی عطا فرمائی۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب وہ بیٹا لے کے گئی ان کے پاس تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ فرمانے لگی میں نے تو چھپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، اسی سے پوچھ لو یہ کہاں سے آیا ہے، یہی بتائے گا۔ پنگھوڑے میں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پنگھوڑے میں۔ تو قرآن مجید کہتا ہے، کہنے لگے قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ بولے اور بول کے کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، اور آتانی الکتاب، خالی نہیں آیا، کتاب ساتھ لے کے آیا ہوں، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں ہیں تو کلام فرما رہے ہیں، اپنے نبی ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اب اس بندے کے قریب جا کے اس سے سوال کرنے کو دل نہیں کرتا جو نبی پاک کے بارے میں کہتا ہے 40 سال کے بعد نبی بنے۔ یہاں پنگھوڑے میں حضرت عیسیٰ کلام کریں، پنگھوڑے میں، اور وہ پنگھوڑے میں کہے میں نبی ہوں، اور تو اپنے رسول کے بارے میں یہ کہے کہ بکریاں چرا رہے تھے تو معاذ اللہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی بن جاؤں گا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، یعنی بچپن میں بھی رنگ ڈھنگ نرالے تھے میرے رسول کے۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، اس خدا بھاتی صورت میں لاکھوں سلام۔
उस खुदा भाती सूरत पे। और मरहूम आजम चिश्ती ने भी एक जुमला बड़ा खूबसूरत कहा, उसने कहा तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे, तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे। फिर इससे आगे आयत नंबर 41 से एक बार फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि वो बहुत सच्चे नबी थे। उन्होंने अपने चचा को बेजान बुतों की इबादत से रोका, आज़ाब इलाही से डराया। उसने कहा कि आप हमें हमारे खुदाओं से फेरना चाहते हैं, इससे रुक जाएं वरना हम आपको संसार कर देंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आपके लिए अपने रब से इस्तिगफार करता रहूँगा, वो मुझ पर बहुत मेहरबान है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इसहाक अलैहिस्सलाम बेटे और याकूब अलैहिस्सलाम पोते की बिशारत दी और ये भी फरमाया कि ये दोनों नबी भी होंगे। फिर आयत नंबर 51 से लेकर 58 तक मुख्तलिफ अंबिया का जिक्र है। अल्लाह ताला ने इसमें फरमाया कि हजरत मूसा को बरगुज़ीदा रसूल, नबी और अल्लाह का राजदार कहा गया, और हजरत हारून की नबुव्वत का बयान भी हुआ, और हजरत इस्माइल को वादे के सच्चे, नमाज और ज़कात का हुक्म देने वाले रसूल और नबी और अल्लाह का पसंदीदा करार दिया गया। इदरीस अलैहिस्सलाम को सिद्दीक नबी करार देते हुए फरमाया कि हमने उनको बुलंद जगह पर बिठाया है। कहाँ है इदरीस अलैहिस्सलाम? चौथे आसमान में भी, और जन्नत का कौल भी है। दो रिवायतें उनके बारे में मिलती हैं। एक तो ये है कि वो हजरत मलकुल मौत से एक दफा कहने लगे तो मेरा यार नहीं बन जाता, अल्लाह ही भला करे। हजरत इजराइल को कहने लगे दोस्त बन जाते हैं, दोस्ती हो गई। फरमाने लगे यार मौत का जायका कैसे चखाता है? कहने लगा मैं आपको चखा देता हूँ। आपको मौत का जायका चखाया और दोबारा फिर वो डाल दिया, आप उठ के बैठ गए। कहने लगे दोज़ख तो दिखा, तो वो भी दिखा दी। फरमाया जन्नत तो दिखा, जन्नत भी दिखाई। तो कहने लगा वापस चलें। फरमाने लगे अब तो नहीं जाना। क्यों? फरमाया रब फरमाता है हुम फीहा खालिदून, जो जन्नत में आएगा यही रहेगा। मैं कहा जनाब वो तो पहले मौत का जायका चखना है, पुल से रात जो दोज़ख के ऊपर है वहां से गुजरना है। तो आप फरमाने लगे ये दोनों काम मैं कर चुका हूं और तू नहीं कराए हैं, लिहाजा मैं आ गया हूं तो मैंने यहीं पे रहना है। अब हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की मालिक ये तेरा बंदा। फरमाया तेरी दोस्त भी इसके साथ लगी थी तो मेरी तौफीक से ही लगी थी, और ये यहाँ तक आए भी मेरी तौफीक से ही है। मेरा इरादा बन गया इन्हें यहाँ रखने का। मेरी तलब भी तो तेरे करम का सदका है, मेरी तलब भी तो तेरे करम का सदका है। ये पांव उठते नहीं बल्कि ये उठाए जाते हैं, तो ये भी तो उसका करम होता है ना कि वो किस तरह करके किसी को नवाजता है। आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला के फरमाबरदार और सरकश बंदों के अहवाल और जो उनके आखिरत में अहवाल होंगे उनका जिक्र किया गया है। आयत नंबर 66 में बताया गया है कि मुनकरीन आखिरत हयात बादल मौत के बारे में हमेशा शक में मुब्तला रहे। इन्हें यकीन होना चाहिए कि मरने के बाद दोबारा वही खालिक जिंदा करेगा जिसने पहली बार बगैर किसी नामो निशान के पैदा। आयत नंबर 76 में बताया कि जो लोग गुमराही में मुब्तला हैं इनके इब्तला में इजाफे के लिए मोहलत की मुद्दत बढ़ा दी जाती है, और जो हिदायत याफ्ता है इनको मजीद इस्तिकामत नसीब होती है। अल्लाह के यहाँ सवाब और अंजाम खैर के एतबार से बाकी रहने वाली नेकियां सबसे ज्यादा बेहतर। ऐसी नेकियां करें जो बाकी रहें हमेशा। क्या कहते हैं? सदकाए जारिया। आयत नंबर 81 में फरमाया कि मुशरिकीन इस उम्मीद पर अल्लाह के सिवा माबूदाने बातिल की इबादत करते हैं कि मुश्किल में इनकी मदद करेंगे। फरमाया हरगिज नहीं, वो इनके दुश्मन बन के इबादत का इनकार करेंगे। आयत नंबर 88 में बताया कि कुफार ने अल्लाह की तरफ औलाद की निस्बत करके निहायत सख्त बात की। ये तो इतना संगीन जुर्म है कि इससे आसमान फट पड़े, जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाएं। मजीद फरमाया कि आसमान और जमीन में जो कोई भी है सब अल्लाह के हुजूर बंदे बन के हाजिर होंगे। आयत नंबर 97 में फरमाया जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए अनकरीब रहमान लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा फरमा दे। ये जो शिर्क वाला मामला है ना, ये बड़ा सादा सा है। कुछ लोग आज नए फलसफी उठे हैं तो वो कुछ अजीबो गरीब सी बातें दहरियों जैसी करने लगे हैं, और बाज़ मज़ामीन हम देखते हैं ताज़े जो छपते हैं उनके अंदर भी वो इशारतन किनायतन मजहब की बुनियाद पर तकसीम नहीं होनी चाहिए। इंसान बसीयत, इंसान काबिल तकरीम है। तो एक बात समझ लें कि जो मकान की रजिस्ट्री आपके नाम है अगर कोई और दावा करे उसका तो आपको बर्दाश्त है? ये हो नहीं ना सकता मियाँ। मुल्क में वजीर कई हो सकते हैं पर वजीर आजम एक होता है, इसको समझ लें। तो जब अल्लाह की तौहीद में को किसी को शरीक ठहराता है तो बहुत बड़ा जुर्म करता है, वो बहुत बड़ा जुर्म करता है। यूं समझ लें कि जैसे आपकी 5 मरले की जमीन पे कोई आके कब्जा करे, उसे मार देने को दिल करता है। इसलिए ये सारी जमीन रब करीम की है, आसमानों जमीन का खालिक और मालिक है। तो शिर्क नापसंदीदा बात, नापसंदीदा। सूरह ताहा शुरू होती है। इस सूरह ताहा में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रब करीम ने फरमाया कि महबूब कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया था कि आप मुशक्कत में पड़ जाए। नबी करीम लंबी लंबी नमाजें पढ़ते थे, लंबी लंबी। तो कुरान मजीद ने कहा ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का, महबूब कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मुशक्कत में पड़ जाए। हुजूर लोगों को बड़ी जद्दोजहद के साथ दीन की तरफ बुलाते थे, तो कहा महबूब कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया था कि आप
مشقت پہ پڑ جائیں. آپ تو مشقت کرنے لگ گئے. وہ یا رب اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے, جیسے سورہ مزمل میں بات ہوئی نا کہ محبوب تھوڑا آرام بھی فرما لیا کر, محبوب تھوڑا آرام بھی فرمائے. پھر فرمایا کہ یہ قرآن نصیحت کے لیے نازل ہوا ہے اور اللہ ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے اور سارے اچھے نام اسی کے. آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ مدین سے واپسی کے سفر کے دوران موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کا بیان کیا کہ وہ اپنی جگہ پر رکے ہوئے تھے تو وہیں انہیں غیب سے ندا آئی کہ موسیٰ میں آپ کا رب ہوں, آپ وادی مقدس میں ہیں تو ادباً اپنے جوتے اتار دیجئے, میں نے آپ کو چن لیا ہے, میرے پیغام وحی کو توجہ سے سنیے, میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں, میری بندگی کیجیے, میری یاد کے لیے نماز قائم کیجیے, قیامت آنے والی ہے اسی کی طرف آپ توجہ فرمائیے. اسی موقع پر آپ کو جو معجزات عطا کیے گئے ان کا بھی ذکر ہے, وہ ہم پیچھے بہت ساری جگہوں پہ اس کا ذکر کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا عصا عطا فرمایا تھا کہ وہ ایک دم میں ہی بہت بڑا اژدہا بن جایا کرتا تھا, اور پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالتے تھے تو آفتاب کی طرح روشن ہو جاتا. اقبال کہتے ہیں یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں, یدے بیضا لیے, چمکتے ہوئے ہاتھ ہیں ان کے, تو یہ اپنی آستینوں میں چھپا کے بیٹھے ہیں. پر اقبال نے یہ ولیوں کے لیے کہا ہے, نہ پوچھ ان خط کا پوشوں کی, ارادت ہو تو دیکھ ان کو, ارادت ہو تو محبت کے ساتھ دیکھ, تنقید کے ساتھ تو پتہ ہے پھر بندے کو کوئی شے نہیں ملتی, آنکھیں گونگ ہو جاتی. ارادت ہو تو دیکھ ان کو, یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. پھر اللہ تعالیٰ نے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ فرعون کو دعوت دیں, تو حضرت موسیٰ نے دعا مانگی جو آیت نمبر 25 اور 28 میں موجود ہے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے, میرے لیے میرا کام آسان کر دے, میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. یہ آپ نے دعا فرمائی, اور آگے جا کے مزید آپ نے التجا کی کہ میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو اس مشن میں میرا وزیر بنا دے تاکہ مجھے تقویت ملے, اور اسے میرا شریک کار بنا دیجیے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرما لیا. آیت نمبر 38 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے اور یہ تقریباً آیت نمبر 76 تک چلتا ہے. واقعہ ہم نے پہلے بھی سنا ہوا ہے, اپنے لفظوں میں بھی عرض کیے دیتا ہوں. فرعون کو اس نے وہ خواب دیکھ لیا تھا کہ ایک ستارہ اٹھے گا اور پھر وہ گرے گا تو میری ساری سلطنت کو